السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، میں الدین قادری خادم علامہ محمد اقبال قادری، اور یہ ہمارا جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خورد سے یہ ہماری کلاس ہے ترجمہ تفسیر کی، اور سلسلہ وار یہ ہمارا ترجمہ تفسیر چل رہا ہے، اور ہم پہنچے ہیں 12ویں پارے کے رکوع نمبر 16 اور سورہ یوسف ہے، اور آیت کریمہ نمبر 43 ہے، جس سے آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، انی کہ میں ارا دیکھتا ہوں، 7 بکرات گائے ہیں، سمان موٹی تازی، یاکلوہن کھا رہی ہیں انہیں، 7 گائے، ایجاف پتلی دبلی پتلی، یعنی طاقتور 7 گائے ہیں، تو ان کو کمزور گائے کھا رہی ہیں۔ وسبع، اور 7 سنبلات ہوتے ہیں، سنبل سٹے، سنبل نام بھی رکھتے ہیں، تو اس کا معنی یہ سٹا، خوشہ، سٹا، گچھا، ٹھیک ہے۔ 7 سنبلات بالیاں ہیں، خضر سبز، اخرا، آخر اور آخر میں نے ڈیفرنس لکھوایا ہوا ہے، کیا معنی ہے؟ یہ چند دن پہلے بھی لکھوایا تھا۔ آخر اور آخر میں، ٹھیک ہے، لفظ ایک جیسے ہی ہیں، معنی میں فرق ہے۔ آخر دوسرا، آخر سب سے لاسٹ والا۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے کہ جو جن عورتوں کو ایام محسوسان اور روزے نہ رکھ سکیں، ایام اخر، وہاں بھی اخر کا لفظ، کہ وہ دوسرے دنوں میں رکھیں، یعنی رمضان کے علاوہ جو دن آ جائیں ان میں ان روزوں کو رکھ کے تعداد کو، وہاں لفظ کیا ہے؟ اخر، آخر یہ اخر، یعنی دونوں کو معنی یہ دوسرا، اور دوسرے یا بساتن، خشک سوکھے ہوئے خوشے ہیں، یعنی 7 سبز ہیں اور 7 خشک۔ یا ایھا الملأ، اے درباریوں، دربار کے رہنے والوں، افتونی مجھے بتاؤ تو صحیح، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر میرے درباریوں میں سے کسی کو اس کی تعبیر آتی ہے۔ اچھا پہلے تو یہ بتائیں عقل و دانش سے، ہوش و حواس سے، یہ خواب کس کو آیا ہے؟ جواب ابھی سن لیا آپ نے؟ ہاں جی، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ ریان بن، یہ کون ہے بھلا؟ عزیز مصر، یہ خامد کس کا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ بادشاہ وقت ہے، اور وہ درباریوں کو جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ خواب ہے، اس کی نہ کوئی تعبیر بتانے والا ہے۔ اب وہ جو آزاد ہو چکا تھا نا، وہ جن کو پہلے خواب آئی، وہ پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کون تھا جس نے کیا کرنا تھا بادشاہ کو؟ بادشاہ کے ساتھ ڈیوٹی کیا تھی اس کی؟ اس کو نہ ذہن میں آ گئی بات
کہ قالو انہوں نے کہا ازغاسو پریشان ہیں احلام خواب. اب خواب کے اوپر ایک لفظ تو آ گیا رؤیا، ایک آ گیا احادیث، اور ایک یہ آ گیا. اب آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں خواب کے اوپر کون کون سے الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں. تو چند الفاظ خواب کے اوپر بولے گئے ہیں. ایک تو ہے احلام، یہ آپ کے سامنے اوپر دیکھ ایک احلام ہے. دوسرا رؤیا کیسے آئے گا؟ را واو، واو کے اوپر حمزہ اور یا الف یا رؤیا. اور ایک آیا کیا تھا؟ احادیث. ٹھیک ہے، یعنی ایک ہی چیز کے یہ 3-4 نام بیان کیے گئے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ٹی وی کے اوپر کئی چینل والوں نے یہ رکھا ہے کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں تعبیر احلام. عام بندے کو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں یہ کیا ہے. تو معنی کیا بن رہا ہوتا ہے؟ خوابوں کی تعبیر. یعنی کہ اصل میں یہ ہوتا ہے نا کہ خوابوں کی تعبیر کسی ایک چینل نے اگر رجسٹرڈ کروا لیا ہے نا، وہ دوسرا کوئی چینل نام وہ رکھ نہیں سکتا. کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے کہ یہ کسی کی اور کا حق ہے، آپ استعمال نہیں کر سکتے. یہ لوگو ہو گیا، یہ جو قانوناً جرم چیزیں ہیں ان کو ہم کسی کی چیزوں کو چوری نہیں کر سکتے. تو یہ اس لیے پھر وہ نیا نام رکھتے ہیں اپنی طرف سے. یہ بڑا پریشان خواب ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ درباری. کہ یہ کیسا خواب آیا؟ وما نحن بتعویل الاحلام، نہیں ہم خوابوں کی تعبیر بتانے والے، بعالمین جاننے والے. وقال بولا الذی وہ نجا منہما بچ گیا تھا ان دونوں میں سے دو میں سے ایک. وذکر اس کو یاد آ گیا بعد امت ایک عرصہ کے. انا میں انبی کو میں تمہیں خبر نہ دوں بھی تعویلی ہی اس کی تعبیر کی. فارسلون مجھے بھیج جانے دیجئے قید خانے. یعنی بادشاہ، میں نے ایک قید خانے میں ایک شخص دیکھا ہے تعبیریں بتانے والا، مجھے نا جیل خانے تک جانے کی اجازت دے دو تو پھر یہ تعبیر پتہ چل جائے گی. یوسفہ، وہ یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں گیا، کہا اے یوسف علیہ السلام ایوہ صدیق. صدیق کے کتنے معنی آپ نے لکھے ہوں؟ یہ اگلے دن میرا ہے لکھا ہے آپ نے. صدیق صدق سے بنا ہے، اور صدق کا ایک معنی ہوتا ہے سچا، ایک معنی ہے دوست، ایک معنی ہے تصدیق کرنے والا. اس طرح صدیق صدق سے مشتق، صدق کا حرف اصلی صدق کا صدق. اس کا ایک معنی ہوتا ہے سچا، سچ. صدق سچ. ایک معنی ہے دوست. تیسرا معنی ہے تصدیق کرنا. چوتھا معنی ہے سچ. یعنی عربی کے اندر یہ سارے لفظ رائج ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں یہ بیسٹ فرینڈ ہیں، تو عربی میں کہا جاتا ہے یہ صدیق. صدیق اکبر جو ہے نا، ابو بکر صدیق، یہ جو ہے نا یہ بھی آپ کا لقب ہے، صدیق دوست. ورنہ آپ کا نام تو یہ نہیں. ابو بکر کنیت ہے، صدیق لقب ہے، اور نام عتیق یا عبداللہ. ٹھیک ہے، تو صدیق کا معنی ابو بکر صدیق کا اس لیے ایک تو معنی دوست کے معنوں میں بھی آپ، دوسرا کہ آپ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی، اس لیے بھی آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟
صدیق. اچھا اے پیارے یوسف، اے دوست، افتینا بتائیے فی سبعی، یہ خواب کی تعبیر کے 7 بقراتن گائے ہیں، سمان موٹی تازی، یا کلہن کھا رہی ہیں، سبن ایجاف 7 کمزور گائے کو، وسبعی سنبلاتن 7 خوشے ہیں، سٹے ہیں، خضرن سبز، و اخرا اور دوسرے یابساتن 7 سٹے خشک ہیں، لعلی تاکہ میں رجوع کروں الی الناس لوگوں کی طرف، لعلہم یعلمون شاید کہ وہ جان لیں، یعنی آپ اس کی تعبیر بتا دیں. قال آپ نے فرمایا تزرعون، اس کی تعبیر یہ ہے کہ تم کاشتکاری کرو گے، زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین سال، دابن ہمیشہ کی طرح، حسب دستور، فما حسدتم تم کاٹو گے، فذروہ اسے رہنے دو، فی سنبلہ سٹوں میں، خوشوں میں، الا قلیلا مما تاکلون تھوڑا سا اس میں سے تم کھا لو. یعنی مطلب یہ ہے کہ قحط سالی آنے والی ہے، اس کی پیشن گوئی یہ ہے کہ کیا آنے والی ہے، قحط سالی آنے والی ہے. تو ایسا کرو کہ تم جو ہے نا گندم کو سٹوں میں رہنے دینا کچھ کو، اور ضرورت کے تحت جو ہے نا وہ چھان کے تو اگر سٹوں سے گندم حاصل کرتے جانا، کھاتے جانا، یعنی تھوڑا کر لو. یعنی جس طرح ہمیں پتہ ہو کہ بھئی منزل تھوڑی دور ہے تو پٹرول یا کھانا کم ہے، پیسے کم ہے، تو ہم جو ہے نا تھوڑا سا ہاتھ دبا لیتے ہیں کہ زیادہ خرچ نہ کریں کہ منزل تک ہم پہنچ جائیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ خواب ہے کہ 7 سال قحط سالی کے آنے والے ہیں، لہذا تم سٹوں میں رہنے دینا، گندم کو کم تھوڑا تھوڑا کر کے کھانا، تو 7 سال تک قحط رہے گا تو تمہارا گزر بسر بھی اچھا. ثم یاتی پھر آئیں گے من بعد ذالک سبع شداد وہ سخت، یاکلنا کھا جائیں گے، ما قدمتم جو تم نے پہلے جمع رکھا ہوگا، لہن ان کے لیے، الا قلیلا تھوڑا ہے، ممن تحسنون جو تم محفوظ کر لو گے. ثم یاتی پھر بعد میں آئیں گے من بعد ذالک کے بعد عام فیہ ایک سال میں، یغاث الناس، یغاث غاث بارش کو کہتے ہیں، اس کو بولتے ہیں ایک حضور غوث پاک کے اوپر بھی یہی لفظ بولا جاتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے حاجت روائی کرنا، مدد کرنا، مشکل کشائی کرنا. غوث کا معنی بھی ہے غوث کی مشکل کشائی کرنے والا. میم برسایا جائے گا ناسا لوگوں پر، فی یا سرون وہ رس نکالیں گے اس میں سے، یعنی بعد میں پھر اللہ تعالیٰ پھر بارش دے دے گا تو پھر فراوانی شروع ہو جائے. کتنی دیر بعد؟ 7 سال. یہ جو ہے خوابوں کی تعبیر بتا رہے ہیں، کون جناب؟ وقال المالک اور کہا بادشاہ نے، کو تونی لے آؤ اس کو میرے پاس، بھی انہیں. اب جب ذہن میں وہ توجہ، جب ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے بھی کہ بڑا اچھا کام دوست کرنے والا پاس ہی بیٹھا ہوتا ہے لیکن ذہن میں نہیں آتا کہ ہماری بڑا اچھا کام آ سکتا ہے، تو پریشان بندہ شاید اس مسئلے کے بارے میں نے بھی دیکھا اپنی زندگی میں، شاید 4 سال پریشان ہیں اسی سلسلے میں، تو وہ پاس ہی بیٹھا ہے جس نے اس کا حل کر دیا. یعنی بعض دفعہ ذہن میں نہیں آتا، یا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہی ہوتا ہے کہ یہ تب آپ کا کام ہوگا 4 سال آزمائش کے بعد، وہ تقدیر مثل مبرم کی طرح، یعنی 4 سال انتظار کرو گے تو پھر کام ہوگا. 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے بعد میں عطا فرمائی. لیکن جہاں بھی استخارہ ہوتا تو فرمائے ہر جگہ یہ آتا کہ اولاد ہے یہ اللہ کی طرف سے کچھ بس دیر ہے، آزمائش. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو
جس طرح جناب ابراہیم کو اسماعیل ملے تو راضی ہو گئے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ انعام دیا تو ساری کسریں نکل گئی، 8 سالہ وہ تکلیفیں بھول گئی۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں مطلب اپنی بات بتاتا ہوں کہ ملکہ کلاں ادھر مدرسہ ہے، وہاں میں نے رہائشی مدرسہ دے کے وزٹ کیا، تو میں نے کہا میں عقائد کورس کروانا چاہتا ہوں، یہاں اچھی تعداد ہے بچیوں، 140-50 بچی ہیں، بڑا اچھا مدرسہ، عقائد کورس کروایا میں نے۔ وہاں سے پھر اور بھی بڑی طالبات نکلی۔ ایک دوست آزاد کشمیر سے ملے، علامہ تنویر صاحب، مجھ سے بھی چھوٹی عمر کے، رمضان میں اسی سال 2014 میں ملنے آئے، تو مجھے کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عقائد کورس کروا رہے ہیں، فیوچر پلان کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ذہن ہے کہ میڈیا پہ جاؤں اور ٹی وی وغیرہ پہ کام کروں، دین کا دنیا سنے، تو سوچتی ابھی ذریعہ ڈھونڈنا تھا۔ کہنے لگے مجھے فلاں فلاں دوست ہیں گجرات کے، وہ مجھے لے کر گئے تھے ٹی وی پہ، تو وہ لے کے جا سکتے ہیں، ان کا کوئی اسکالر مس تھا 2013 میں، وہ مجھے لے کے گئے تھے، تو شاید آپ کو بھی وہ لے جائیں۔ نمبر دیا، کال کی، ایک ہفتے میں وہ آئے، مزید ہفتے کا پلان کیا گیا کہ ہم دن نیوز پہ انٹرویو کے لیے گئے، وہاں 50 لکھی ہوئی اپنی کتابیں میں لے کے گئے، ہم انٹرویو میں سلیکشن ہوئی، وہ فوراً ہی کہتے ہیں کہ یہاں 3 پروگرام ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو آپ نے جتنی کتابیں لکھی، ہم لگتا نہیں آپ کو تیاری کی کوئی ضرورت ہے، آپ ایسے ہی پڑھے لکھے پروگرام میں بیٹھے ہیں۔ تو وہ لمحات، وہ خوشی کا دن کہ میں صرف انٹرویو کے لیے گیا ہوں، جیک ہے، وہ دوست ملے اچانک مجھے ملنے آئے ہیں، وہ بھی کتابیں لکھتے ہیں کہ میں آیا ہوں سیالکوٹ، تو میں ملنا چاہتا ہوں، ملنے آئے، انہوں نے نمبر دیا، دوست سے ملاقات کروائی، 15 دن کا پروسیس ہے سارا، ٹی وی پہ بھی بیٹھ کے، پتہ ہی نہیں، علم یقین تصور میں بھی نہیں تھا ایسا ہوگا۔ پروگرام ملا تو میں خوشی سے شاید دماغ کی وین پھٹ جاتی، اتنی خوشی کہ ویسے انٹرویو کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے بٹھا بھی دی۔ یعنی وہ تاریخ تھی میرے خیال ہے 10 اگست کو پیدائش ہوئی، 20 اگست کو 22 اگست کو ٹی وی پہ چلے گئے انٹرویو دینے، ریکارڈ کیا، 27 اگست کو پروگرام چل گیا۔ اس کے آنے کی وجہ سے پھر بڑی بہاریں ہیں کہ میں نے 32-33 ٹی وی چینل پہ پھر سفر کیا، یعنی کہ بعض دفعہ وہ پاس ہی ہیں، وہ علامہ تنویر صاحب میرے پاس ہی یہاں رہا کرتے تھے، ان سیالکوٹ کشمیر سے یہاں پڑھنے آئے ہوئے تھے، کتابیں لکھنے کا شوق تھا، پھر وہ مجھے لیتے رہنمائی کہ آپ بتائیں کس طرح لکھنی ہے، اس طرح وہ دوست بنے۔ تو بعض دفعہ پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہ، جنہوں نے تھوڑا سا ہی اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی، لیکن وہ ایک کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی جگہ یہ شعر لکھا ہے، ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، دل کو بھی آرام آ ہی جائے گا، یہ لکھیں، بڑا اہم ہے یہ آپ کے لیے، یہ تو ہر ایک کے لیے ہے نا۔ ہم سوچتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے، یہ کس طرح نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نا اس کا وقت لکھا ہوتا ہے کہ فلاں ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، ایک نہیں آئے گا، یا کو غائب کر دیں گے، ایک، ہر کام کا ایک وقت ہے رضا، دل کو بھی آرام آ ہی جائے گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ نے چاہا، جتنی مرضی بندہ کوشش کر لے، لیکن جس کام کے حل ہونے کا وقت ہے وہ اسی وقت میں ہی حل ہوگا۔ اب کہا جائے کہ مطلب یہ پرنسپل اس وقت نہیں، ایک وقت ہے، تربیت، علم، حلم، زہد، تقوی، ایکسپیرینس، اویئرنس ساری آئے گی تو اسی کے قابل ہوں گے۔ تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، بس انسان ہے نا وہ تھوڑا جلدی میں آ جاتا ہے کہ جی فلاں کو مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا، اور جب اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے تو بس اللہ کی دین ہے۔
دیکھیں نا، یہ تو ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنانے سے 70,000 سال پہلے سب تمام کی تقدیریں بس ختم. اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے آگے پھر آپ مضبوط ہو جائیں کہ مجھے یہ مل کے رہے گا یا نہیں مل کے رہے گا. اب وہ یہ ابھی کا مجھے کسی نے واقعہ سنایا ہے. بسم اللہ. ایک بندے کو ناجائزی جیل ہو گئی قتل کے سلسلے میں، یعنی قاتل نہ پکڑا گیا، اس کو دے دیا انہوں نے. تو قاتل کو جو عمر قید سزا، دو سزائیں ہیں نا، یا تو پھانسی سزائے موت یا عمر قید. پاکستان میں جو لا ہے وہ ہوئی عمر قید. عمر قید ہوتی ہے 25 سال، اور راتیں ڈال کے 12 ساڑھے 12 سال. پھر وہ کچھ آزادی 14 اگست کی خوشی میں کچھ 6 ماہ کم کر دی جاتی ہے. وہ شاید وہ 8-10 سال ہی رہ جاتی ہے. 10-10 10-10 20-20 چھٹیاں اور ادھر ادھر کی پلس کر کے نا. تو اعلان ہو گیا کہ جی فلاں بندہ جو ہے نا وہ ثابت ہو گیا بری ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا نا رو رو کے نا، تو اس نے کہا جج کو بلاؤ، وکیلوں کو بھی بلاؤ. ٹھیک ہے جو ہونا تو ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ جو مجھے اندر 12 سال جلایا ہے نجائز، 10 بتاؤ کہ میری بیٹیاں کھجل ہو گئی، بیٹے کھجل ہو گئے، ان کا ذمہ دار کون؟ تو نے تو آج 12 سال بعد فیصلہ سنایا ہے کہ تم بری ہو. تو یہ تو میری عمر 12 سال زندگی کا ایک حصہ آدھے سے آدھے کے برابر جو ہے نا وہ ہم نے جیل میں میرا گزار دیا. ان سالوں کا نقصان کون بھگتے گا؟ مجھے یہ بتاؤ. آج تم نے تحقیق کی ہے 12 سال بعد، جج بھی رونے لگا اور معافی مانگی. تو مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہے تو شاید نغمہ ہے کہ کئیوں کا سالوں کا رونا برباد جاتا ہے، اور کہیں روتے ہی نہیں ہے تو بادشاہ بن جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ بندہ ساری زندگی اسٹرگل کرتا رہتا ہے کہ وہ فیسلٹیز نہیں ملتی، تو ایک بندہ 5 سال ہی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرماتا ہے. تو یہ کتنے سال وہ بھولے رہا. تو کہا کہ جس نے اتنی کمال کی بات بتائی ہے، لاؤ اس کو قید سے نکال کے، اتنے کام کا بندہ ہے اور جیل میں دیا ہوا تم نے. وقال الملک تونی بہ، کہا بادشاہ نے لے آؤ اس کو میرے پاس. فلما جاء الرسول، جب وہ آیا رسول. رسول کا میں نے اگلے دن معنی بتایا تھا، کیا؟ قاصد، بھیجا ہوا. جو بھیجا تھا نا بادشاہ نے جیل میں، وہ آیا اس کے پاس. قال ارجع الی ربک، یوسف علیہ السلام نے کہا چل نہ جا اپنے بادشاہ کے کول. فاسألو، پوچھو اسے، ماں بال النسوۃ اللتی، اور تینوں میری ادو شان نہیں سمجھ آئی کہ جدو عورتوں نے ہاتھ کٹ لے سن، تینوں آج سمجھ لگی ہے؟ مینوں ساری زندگی جیل دے وچ کٹ چھڑی ہے تے اج تینوں سمجھ لگی. ماں بالو، کیا حقیقت ہے، نسوۃ اللہ، عورتوں کی، اللہ قطعن ایدیہن، جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیا اپنے. یعنی تمہیں تب نہیں پتہ چلا میری کتنی شان ہے تو تم نے مجھے جیل میں رکھا، پھر جیل میں بھی ڈال دیا تم. اپنی اس کی بیوی کے بعد والا معاملہ وہ ہوا ہاتھ کاٹنے والا، اس کے بعد جیل دے دیا گیا. جیل دینے کے بعد اب یاد آیا اسے ان ربی بکیدہن، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر و فریب سے علیم، خوب آگاہ ہے. قال، بادشاہ نے پوچھا، ما خطبکن، کیا معاملہ ہوا جب اذا روتن یوسف عن نفسہ. ہوں پہ پوچھتا ہے 12 سال بعد، اللہ جی دس تینوں یوسف علیہ السلام نے کہ دسو کہ تانوں انہیں ورگلایا سی زلیخا نے کہ تساں ورگلایا سی. اب یہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے.
سزا دے دی جائے، 12-15 سال گزر جائیں، تو اب وہ پوچھ رہا ہے بادشاہ کہ بتاؤ کہ اس نے کیا کہا تھا تم زلیخا، قید بھی ساری دے دی ہے، تو اب پوچھ رہا ہے کہ زلیخا نے کیا کہا تھا۔ قلنا یعنی وہ فرمائیے وہ بولے حاشا للہ، اللہ کی قسم، ما علمنا نہیں معلوم ہوئی علیہ اس میں من سوء ذرا برابر برائی۔ قالت امرات العزیز کہنے لگی بیوی عزیز مصر کی، الآن یہ ہے نا سچی بات، اس میں آئی نا سچی بات، حق کا سچی بات، انا روتو میں نے اسے پھسلایا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو سامنے بٹھایا اور زلیخا بھی بیٹھی سامنے، وہ کیس سنا جا رہا ہے کہ اب کیا کہہ رہا ہے وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو اتنے ذہین ہیں، فتین ہیں، سارا علم رکھنے والے ہیں، تو بتاؤ کہ کیوں یہ ہوا، کیسے ہوا۔ پھر وہ زلیخا اقرار کر رہی ہے، قالت امرات العزیز عزیز مصر کی بیوی یعنی زلیخا نے کیا کہا، آن اب ہے، حس الحق آشکار ہوا تمہارے اوپر حق، واضح ہو گیا حق، انا ربطہ میں نے اسے پھسلایا تھا، دعوت دی تھی ان نفسی اپنی مطلب کی خاطر اپنی جانب، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ لیکن میں سے ہیں ذَلِكَ لِيَعْلَمَ یہ تاکہ وہ جان لے انی لم اخنہ کہ میں نے خیانت نہیں کی بالغیب تیری غیر موجودگی، یعنی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں دیکھ لو تو غائب تھا، وہ پاس نہیں تھا، بیوی تیری اکیلی تھی، لیکن میں چاہتا تیری بیوی کو محفوظ رکھنا تو محفوظ ہی میں نے رکھا، تو محفوظ رکھا، تیری بیوی کو کچھ نہیں کیا تیری غیر موجودگی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ یقین اللہ تعالیٰ کامیابی نہیں دیتا فریب کاری کو، خائنین جو دغا باز ہیں ان کی فریب کاریوں کو۔ وَمَا أُبْرِئُ ناظرین و سامعین، یہ ہماری جوڑیے خود سے بڑی لاڈلی کلاس جو ہے نا وہ ترجمہ پڑھتی ہے، تو آپ بھی اپنی بچیوں کو جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیاں خرد سیالکوٹ میں اپنی بچیوں کو ترجمہ تفسیر عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ ان کورسز میں داخل کروائیں اور ان کو علماء بنائیں، عالمہ بنائیں، اور اپنی بھی اصلاح کر لیں، سب کی اصلاح ہو جائے۔ اور بچوں کا بھی یہ مدرسہ ہے، اس میں طلباء طالبات تمام کے لیے داخلے کھلے ہیں، آپ اپنی بچوں کو اس مدرسے میں داخل کروائیں، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنائیں۔ بہت ساری نیک امنگوں کے ساتھ کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ نے بہت سارا خیال رکھیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ کل تک کے لیجیے دیجیے گا اجازت، دین کے ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری کو دیجیے کل تک کے لیے رخصت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔